بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بٹی لیگل اسسٹنس۔ آج ہم ایک اور کامن سی ویڈیو جو ہے وہ لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں، جو کہ نکاح سے متعلق ہے۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم نکاح نامہ کے بارے میں بات کریں گے، اور عموماً نکاح نامہ کے اندر جو عموماً غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے، اور نکاح نامہ کو کیسے فل کرنا ہے، یا نکاح نامہ کے اندر کون کون سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی پیچیدگیوں سے بچ سکے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جو ہے نکاح شرعی بھی ہوتا ہے اور ریٹن فارم میں بھی ہوتا ہے۔ شرعی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو درج نہیں کرواتے، نکاح ہو جاتا ہے۔ ریٹن فارم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ طور پہ درج کرواتے ہیں۔ جب بھی جو ہے وہ آپ اپنی بہن، بیٹی، بھائی، کسی دوست عزیز و اقارب کا نکاح کروا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس نکاح کو ایک رجسٹرڈ نکاح خواں کے پاس جو ہے وہ درج کروانا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس بندے سے آپ نکاح جو ہے وہ اندراج کروا رہے ہیں وہ اس کا رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہر یونین کونسل جو ہوتی ہے وہ ہر وارڈ کے اندر ایک یا ایک سے زائد جو نکاح خواں ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ لائسنس فراہم کرتی ہے اور ان کو وہ رجسٹر دیتی ہے نکاح سے متعلق، اور وہ آگے اسی رجسٹر پہ جو ہے وہ نکاح کا اندراج کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ایسے نکاح خواں بھی ہوتے ہیں جن کے پاس رجسٹر تو ہوتا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، یعنی کونسل ان کو رجسٹر جو ہے وہ نہیں دیتی، بلکہ وہ اپنے طور پہ انہوں نے وہ رجسٹرڈ رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ اب جو نکاح ہے، نکاح نامہ جو ہے، نکاح نامہ کے کل 25 کالم ہوتے ہیں جو کہ دوران نکاح آپ نے فل کرنے ہوتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو نکاح نامہ بھی ایک دکھاؤں گا، اس کا اسکیچ بھی دکھاؤں گا۔ تو ٹوٹل 25 کالم ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں نکاح نامہ میرے پاس ایک موجود ہے تو اس کے ٹوٹل 25 کالم ہوتے ہیں جو کہ آپ نے جو ہے وہ فل کرنا ہوتے ہیں۔ نکاح جو آپ نکاح نامہ فل کرتے ہیں اس کی 4 پرتیں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک پرت جو ہوتی ہے وہ رجسٹر کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ ویسے ہی سیو رہتی ہے، ایک کونسل کو جاتی ہے، ایک لڑکے والوں کو جاتی ہے اور ایک لڑکی والوں کو جاتی ہے۔ تو نکاح نامہ کے اندر جو چیزیں سمجھنے والی ہیں اور جن چیزوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو نکاح نامہ کے اندر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے، جو باقی چیزیں تو ہوتے ہیں وہ دولہا کا نام، دلہن کا نام وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اصل چیز جہاں سے گڑبڑ سٹارٹ ہوتی ہے وہ اس کے کالم نمبر 13 سے لے کر جو کالم نمبر 20 ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو یہ جو کالم نمبر 13 سے کالم نمبر 20 ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کالم نمبر 13 کے اندر جو چیز ہے وہ ہے مہر کی رقم، یعنی جو لڑکی کا حق مہر ہوتا ہے اس کی رقم، یہاں پر اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 14 کے اندر جو ہے نکاح نامہ کا، اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی جو ہے وہ غیر معجل ہے۔ اب جو معجل رقم ہوتی ہے وہ آپ کو آن دا سپورٹ یعنی نکاح کے وقت جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لڑکی کو دینی ہوتی ہے، دلہن کو دینی ہوتی ہے، اور جو غیر معجل ہوتی ہے وہ بعد میں دی جاتی ہے، آن دا سپورٹ بھی دی جا سکتی ہے اس کا کچھ حصہ۔ کالم نمبر جو ہے 14 کے اندر لکھا جاتا ہے کہ کتنی رقم معجل ہے اور کتنی رقم جو ہے وہ غیر معجل ہے۔ جو معجل ہے وہ موقع پر ادا کر دی جاتی ہے، جو غیر معجل ہے وہ بعد میں ادا کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، غیر معجل رقم کب ادا کی جاتی ہے، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو نکاح نامہ کے اندر جو رقم بطور غیر معجل لکھی ہوتی ہے وہ شوہر کو لازمی طور پر بیوی کو جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر بیوی خود جو ہے وہ خلا لیتی ہے تو پھر اس صورت میں جو غیر معجل رقم ہے وہ لینے کی حقدار نہیں ہوگی جو ہے۔ اس کے بعد جو اس کا کالم نمبر جو ہے وہ 15 ہے نکاح نامہ کا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کر دیا گیا، اگر کر دیا گیا تو کتنا، یعنی غیر معجل جو رقم آپ کی طے ہوئی تھی اس میں سے کتنا حصہ آپ نے موقع پر ہی ادا کر دیا اور کتنا حصہ جو ہے وہ بقایا، یعنی وہ اس کو آپ کو مینشن کرنا پڑے گا۔ جو کالم نمبر 16 ہے اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جو ہے حق مہر کی بابت اگر دونوں فریقین کے درمیان جو ہے کسی جائیداد کی یا کسی لین دین کی پورے حق مہر یا اس کے کسی جو ہے حصے کی بابت اگر کوئی بیان ہوا ہے تو پھر آپ اس کی تفصیل جو ہے
وہ اس کے اندر جو ہے یہ کالم نمبر 16 کے اندر لکھو گے کہ یعنی جو غیر حق مہر حق کا حق مہر معجل تھا، جو غیر معجل حق مہر تھا، اس کی بابت آپ کالم نمبر 16 کے اندر جو ہے وہ ہے اس کی تفصیل لکھو گے کہ اگر کوئی جائیداد بتائی گئی ہے کہ جناب غیر معجل جو حق مہر ہے اس کی بابت ہم اتنی جائیداد جو ہے یہ دیں گے، تو اس کی دونوں فریقین کے درمیان اگر کوئی ہوا ہے لکھ پڑھ ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ جو کالم نمبر 17 ہے یہ سب سے امپورٹنٹ کالم ہے، یہ کالم نمبر 17 جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ خاص شرط اگر کوئی ہو تو۔ اب خاص شرط کے اندر لوگ رقم بھی لکھوا لیتے ہیں، بعض اوقات سونا لکھواتے ہیں، بعض اوقات کوئی پراپرٹی لکھوا لیتے ہیں، تو یہ خاص شرط کی اس اکیلی شرط کی بنیاد پر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ یعنی عورت کو اگر آپ اگر آپ اس کو طلاق دیتے ہیں تو اس جو ہے اس بنیاد پہ بھی وہ دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کالم نمبر 18 ہے اس میں وہ بتایا گیا کہ آیا کہ بیوی کو جو ہے وہ شوہر نے طلاق کا بیوی کو تفویض کر دیا ہے نہیں، ٹھیک ہے، آیا کہ اگر کالم نمبر 19 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ہے شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے نہیں، یہ اتنے وہ زیادہ نہیں ہے۔ آیا شادی کے کالم نمبر 20 جو ہے آیا شادی کے موقع پر مہر نان و نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے تو اس کے مندرجات، یعنی اگر خرچہ نان و نفقہ جو بیوی کا خرچہ ہوتا ہے اس کے متعلق علیحدہ سے اگر کوئی اسٹامپ یا کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے تو اس کی بابت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کالم کے اندر بتایا جائے گا۔ آگے کالم نمبر 21 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر جو ہے شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس نے کیا بیوی مطلب اگر اس کی آلریڈی بیوی ہے تو کیا اس نے دوسری شادی کی بابت اپنی جو اگر جو ہے پہلی شادی ہو اگر اس کی ہوئی ہے تو دوسری شادی اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی بابت کیا اس نے جو چیئرمین یونین کونسل ہے اس سے جو ہے وہ اجازت لی ہے یا نہیں۔ یہ دوسری شادی کے متعلق ہے، اگر پرمیشن لینی پڑتی ہے، یہ قانون کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح 21 الف کے اندر ہے کہ وہ دولہا جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے، رنڈوا ہے، جو بھی ہے وہ یہاں پہ مینشن کیا جائے گا۔ کالم نمبر 21 بے کے اندر جو ہے وہ یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر اس کے یہاں پہلے سے بیویاں موجود ہیں تو ان کی جو ہے وہ تعداد اور بچوں کی تعداد وغیرہ وغیرہ، اور اگر کالم نمبر 23 کے اندر انہوں نے 22 کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر اس کو اجازت ملی ہوئی ہے دوسری شادی کی تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ تاریخ لکھنی ہے۔ 23 کے اندر ہے نکاح خاں کا نام اور ولدیت، اور 24 کے اندر ہے اس کو رجسٹر کروانے کی تاریخ، اور 25 کے اندر اس کی فیس ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو 13 سے 20 تک کالم ہے ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب نکاح جو ہے وہ فل کیا جا رہا ہوتا ہے نکاح نامہ، تو اس میں جو لازمی کالم ہوتے ہیں دولہا دلہن کا نام، گواہان کے بیان، وہ فل کر لیے جاتے ہیں، باقی چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ ان کو بعد میں فل کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ غلطی کبھی نہ کریں، جب بھی نکاح جو ہے وہ آپ کروائیں تو اس کا فوراً سارے کالم اس کے موقع پہ فل کریں۔ اگر کوئی کالم جو ہے وہ نہیں آپ نے فل کروانا تو اس کے آگے آپ کراس کا اس کا نشان لگا دیں اس کا کہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ عموماً ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ کالم انہوں نے موقع پہ نکاح کے دوران چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو ان کو بعد میں جو ہے وہ کر لیں گے، وہ ضروری کوائف لکھ دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ جناب یہ کالم یہ شرائط تو ہم نے لکھی ہی نہیں تھی نکاح نامہ کے اندر۔ اب وہ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ موقع پہ پورا نکاح نامہ فل نہیں کرواتے ہو، بعد میں جو ہے وہ لوگ چلاکی سے کام لیتے ہوئے کیا کام کرتے ہیں کہ وہ جو شرائط والا کالم، حق مہر والا کالم یا دیگر جو ہے دستاویز والا کالم ان کے اندر اپنی طرف سے انٹریز کر دیتے ہیں، جس وجہ سے پھر بعد میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جب بھی آپ نکاح جو ہے وہ فل کروائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک رجسٹرڈ نکاح خاں کے پاس نکاح کا اندراج کروائیں، سارے کالم موقع پہ فل کروائیں۔ اگر کوئی کالم جو ہے وہ آپ نے اس کو وہ فل نہیں کروانا تو اس کے آگے جو ہے آپ جو ہے اس سلیش کا نشان لگا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کالم کے اندر کوئی چیز انٹری وغیرہ آپ درج جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔